3 دن خداوند کی خدمت میں جو ہے وہ خاصے مصروف دن گزرے، اور میں اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں یہ جو جمعہ گزرا ہے، جمعے کو ملتان میں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے، اور کل جہانیہ کے اندر، اور رات تقریباً میں 3 بجے جہانیہ سے واپس پہنچا ہوں۔ اور خداوند کا شکر ہو کہ جو اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے۔ آپ کے ساتھ اپنے اس سہ روزہ عبادات کو شیئر کرنے کا مقصد 2 ہے۔ ایک، آپ کے شکر گزار ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اب اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور دوسرا کہ اگر کبھی کبھی کوئی بھول جاتا ہے تو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس بدن کے اندر اتنی قوت ہے تب تک کوئی ریسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یقیناً جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، جب ہم اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، خدا ہماری زندگیوں میں برکت دیتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا نا کہ وہ 89 عقابوں کا سا زور حاصل کرتا ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس زور کے لیے جو خدا مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ آج صبح جب ہم سب خدا کے پاک گھر میں موجود ہیں، میسج کے فوراً بعد ہم پاک شراکت میں بھی شامل ہوں گے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے اس مقصد کے لیے بھی کہ یہ مسیح خداوند کے اس بدن اور خون کی یادگاری کی ضیافت میں بھی ہمیں شامل ہونا ہے۔ آج صبح میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب یقیناً مکاشفہ کے کتاب یا اس کے کئی حصوں پر ہم اکثر میسیجز سنتے ہیں، اور خدا کے کلام کا یہ حصہ، یہ کتاب جو ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہر فرد و بشر کے لیے سیکھنے اور دلچسپی کا اور اس کے اندر جاننے کا، مکاشفہ حاصل کرنے کا سبب جو ہے وہ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کتاب کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ خوبصورت کتاب ہر دور کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کے لیے ہزاروں سال پیشتر ہی آنے والے وقت کو بیان کیا۔ آج صبح خدا کے کلام کے اس حصہ میں سے ہم جو ہے وہ 3 ادوار ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان ادوار کو 3 مختلف علامات سے بیان کیا گیا ہے، جن میں مہریں، نرسنگے اور پیالے، یہ 3 مختلف علامات ہیں، سمبلز ہیں، جن کے ذریعہ سے
خدا کے کلام میں آنے والے ادوار کو، اوقات کو تذکرہ کیا گیا، بیان کیا گیا۔ اور اس میں سے آج صبح ہم جس سمبولک حصہ کو، علامتی حصہ کو دیکھنے کو ہیں، وہ 6 باب کے اندر ہے۔ اور اتنا کچھ بیان ہونے اور سیکھنے اور سنے اور سنائے جانے کے باوجود بھی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو آج بھی زندگیوں کو گمراہ کرتی۔ اور میرے دل میں اس پہ پہلے بھی اس حصہ پہ جب وہ میسیجز بیان کر چکا ہوں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر دور میں خدا کے مرضی اور خدا کے ارادوں کو اور آنے والے وقت اور حالات کو ہم پر بیان کرتے۔ کئی باتیں، کئی تعلیمات، کئی سوچیں ہمیں نظر آتی ہیں جو انتہائی غلط تفاسیر جو ہے وہ کی جاتی۔ میرے دل کے اندر یہ ایک بوجھ اور یہ ایک سوچ آئی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس حصہ کو کلیسیا کے ساتھ اور سب سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ کوئی بھی جب وہ غلط تعلیمات سن کے اس غلط بہاؤ کے اندر بہتا ہوا دور نہ چلا جائے۔ 6 باب مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کا 7واں، 2 ابواب بلکہ 8واں باب بھی ہے۔ 6، 7واں اور 8واں، یہ تینوں 8ویں باب کی 5ویں آیت تک 2 مکمل چیپٹرز، 6 اور 7واں، اور 8ویں باب کی 5ویں آیت۔ یہ حصہ جو ہے یہاں پر 7 مہروں کا، 7 سیلز کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور یوحنا عارف جو اس کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا لقب ہے، جس کا مطلب ہے گواہ۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، یعنی یوحنا جو گواہ ہے، اس پر کشف کی ہوئی باتوں کا بیان یہاں پہ نظر آئے گا۔ اور یوحنا عارف نے، یہ وہی یوحنا ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، اور پتمس کے جزیرہ میں اس کتاب کو تحریر کیا، جو 90 سے 95 عیسوی بعد از مسیح ہمیں نظر آتا ہے یہ پیریڈ۔ اور 6 باب تک جب ہم اس کتاب کے اندر ہونے والے واقعات کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یوحنا کا یسوع مسیح کا دیدار کرنا ہمیں نظر آتا۔ مسیح خداوند نے اپنے آپ کو یوحنا عارف پر کشف کیا ہے، اپنے آپ کو دکھایا ہے۔ اور آپ پہلے چیپٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور سے اس کی ایک صورت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد یوحنا کو 7 کلیسیاؤں کے لیے پیغامات دیے گئے، اور پھر اس کے بعد اسے آسمان پر بلا لیا گیا، اور آسمان پر بلائے جانے سے
مراد یہ نہیں ہے کہ یوحنا زمین پر نہیں تھا اور وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اس سے مراد یہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اسے رویا میں آسمانی مقاموں پر پہنچایا گیا اور آسمانی مقام دکھائے گئے. یوحنا کا وجود اسی زمین پر، مگر اپنی روایتوں میں اس نے آسمان پر ہونے والے کاموں کو دیکھا ہے. سو خدا کا روح، جب وہ کہتا ہے خدا کا روح مجھے آسمان پر اٹھا کے لے گیا یا آسمان پر لے گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی آسمان پر اٹھایا، وہ جسمانی طور پہ یہی، مگر ویژن جو ہے، وہ رویا جو ہے، رویتے جو ہے، وہ آسمانی دیکھ رہا ہے. اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ روح مجھے آسمان پر لے گیا. اور وہاں پہ سب سے پہلے جو اس نے دیکھا ہے خدا اور خدا کا تخت اس نے دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو خدا کی پرستش اور عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کتاب ہے جس کے اوپر 7 مہریں لگی، اور ایک اعلان کیا گیا ہے کہ کون ہے جو ان کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. اور لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق نہ نکلا. اور یوحنا گھبراتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، اور اسے تسلی دی جاتی ہے کہ مت گھبرا، یہودا کا ببر اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق. اور پھر اس کے بعد جب مہریں کھلنا شروع ہوتی ہیں تو یہ 6واں باب جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. اور 5 چیزیں ہیں جو مکاشفہ کی کتاب یہ ہمیں بیان کرتی ہے. نمبر 1، مکاشفہ کی کتاب آخری زمانے کی نبوتوں پر ہمیں یقین دلاتی، ہمیں انفارم کرتی ہے، آگاہ کرتی ہے. یہ پہلا کام مکاشفہ کی کتاب کا، کہ مکاشفہ کی کتاب آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی. پھر مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ ہسٹوریکل ویو، تاریخی پس منظر جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلتی. نمبر 3، کچھ تصوراتی نظریات، تصوراتی باتیں جو ہے، تشبیہاتی سمبولک میتھڈ جو ہے وہ اس کے اندر پائے جاتے. اور پھر نمبر 4 جو ہے کہ یہ فیوچر میں جھانکتی، آنے والے وقت میں جھانکتی ہے. اور نمبر 5 کہ یہ آنے والے وقت کے حقائق کو بیان کرتی. صرف جب وہ مفروضات نہیں ہے، صرف اور صرف جب وہ ایک سکیچ نہیں بناتی ہے، خاکہ نہیں بنا کے پیش کرتی، بلکہ جو کچھ پیش کرتی ہے وہ حقائق پر مبنی. گویا بادشاہت کا عکس پیش کرتی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. عدالت کا عکس پیش کرتی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. کلیسیا کے اٹھائے جانے کا منظر پیش کرتی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. یہ مفروضات نہیں، یہ متھ نہیں، یہ میتھولوجی نہیں، یہ پراسرار کہانیاں نہیں. آسمانی شہر یروشلم کو عکس پیش کرتی ہے، یہ حقیقت ہے. دنیا کی تباہی کا عکس پیش کرتی ہے، یہ ٹروتھنس ہے، سچائی. یہ 5 مختلف زاویوں سے مکاشفہ کی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم جان سکتے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس طور سے آنے والے
حالات میں جو ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. سو گویا جو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا، دنیا کی تباہی، عدالت، پہلی قیامت، دوسری قیامت، 1000 سالہ بادشاہت، خدا کی بادشاہت، نیا شہر یروشلم، یہ سب جو ہے یہ تصوراتی نہیں بلکہ یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق پر مبنی باتیں. سو اس لیے جب مکاشفہ کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو پر ایمان، پر امید، پر جوش ہو کے اور ایمان سے معمور ہو کے اس کو پڑھیے اور اس کو سیکھیے اور اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے اندر متصور کرنا شروع کیجیے، جاننا شروع کیجیے، اپنے اندر یہ سوچ لینا شروع کیجیے میں خدا کی بادشاہت میں اس طرح ہوں گا، اور جب میں وہاں پہ ہوں گا جو کچھ لکھا ہے میں وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھوں گا، کیونکہ یہ حقائق ہیں، یہ myths نہیں، یہ پراسرار کہانیاں نہیں ہیں، یہ میتھولوجی نہیں. اب ہم ذرا چھٹے باب کی طرف چلنا شروع کریں. جو ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے پہلے یوحنا عارف کے آسمان پر جانے کے بعد یا آسمانی رویا کو دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ 7 مہروں کو کھولا گیا. اور جو پہلی مہر ہے، اگر میں اس ٹائم میں 7 کو ہم بیان کر پائے تو ٹھیک، لیکن باقی ہم نیکسٹ ہے وہ لے جائیں گے، کیونکہ آج ہمیں پاک شاکت میں بھی جو ہے وہ شامل ہونا ہے. سو جو پہلی مہر ہے اس کے لیے مختلف تعلیمات ہیں. لکھا ہے کہ جب پہلی مہر کھلی ہے تو کہا گیا ہے کہ آ، اور یوحنا عارف کیا دیکھتا ہے کہ میں نے ایک سفید گھوڑا دیکھا اور اس کے سوار کے ہاتھ میں جو ہے وہ کمان دیکھی. یا پڑھ لیجئے تاکہ آپ وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. مکاشفہ 6 باب پہلی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کسی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. مختلف تعلیمات کے اندر، ڈاکٹرائنز کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ گھوڑا سفید ہے اور یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا سوار جو ہے وہ یسوع مسیح کو ظاہر کر رہا ہے. میرے عزیزو، اگر ہم ان باتوں پر غور کرنا شروع کریں تو ہم پہلی مہر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پہلا گھوڑا جو سفید رنگ کا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں کمان بھی ہے اور اسے کہا گیا ہے کہ فتح کر اور بھی فتح کر، یہ اختیار اسے دیا گیا. اگر ہم اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی دیکھیں تو میرے اور آپ کے سامنے یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی کہ یہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. نکالیے میرے ساتھ مکاشفہ 19واں باب، مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور آیت نمبر 11. ذرا وہ جو مکاشفہ 6 باب والا گھوڑا ہے، سفید گھوڑا اور اس کا سوار، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جو
19वें बाब के अंदर एक और सफेद घोड़ा जो है वो बयान किया गया है और इसके सवार को भी बयान किया गया है। अब इसको भी आपने जहन में रखना है और फिर हम समझ पाएंगे कि वो सफेद घोड़ा जो है वो कौन है और वो क्या है। लिखा है मुकाशफा 19वां बाब 11वीं आयत, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक और उस पर एक सवार है जिसके ताल्लुक से क्या लिखा है, जो सच्चा और बरहक है। अब आप जरा कंपेयर करना शुरू करें, मुवाजना करना शुरू करें। पहले भी एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार बेनाम है, कोई नाम उसको नहीं दिया गया। ही इज नेमलेस, उसका कोई नाम नहीं है। मगर यहां पर सफेद घोड़े का जो एक सवार है उसके लिए क्या लिखा है, लिखा है उसका नाम है और उसका क्या नाम है, सच्चा और बरहक। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, यानी मसीह से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सो ये पहचान है। और दूसरी बात क्या लिखा है जी, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करते। गोया उसकी जंग के अंदर भी जुल्म नहीं पाया जा रहा, उसकी लड़ाई के अंदर नाइंसाफी नहीं है, उसकी लड़ाई के अंदर जो है वो जबर नहीं है, तशद्दुद नहीं है, बल्कि क्या वो इंसाफ के साथ जजमेंट है। वो बचाना चाहता है, वो छुड़ाना चाहता है, वो निकालना चाहता है, वो असीरों को आजाद करना चाहता है, वो गुलामों को रहा करना चाहता है। उसके हाथ में कमान नहीं है और वो जंग करने के लिए आया है। और आगे क्या लिखा है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम क्या लिखा जी, कलामे खुदा कहलाता है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और यहां पे क्या लिखा है इस घुड़सवार के लिए, उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। वो खुदा का कलमा, उसका नाम खुदा के मुंह से निकला हुआ। और लिखा है और वो मुजस्सम हुआ, वो कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते। गोया यहां पर यूहन्ना की अंजील का पहला बाब पहली 3 आयत इस घुड़सवार के नाम जो ये कलाम खुदा कहलाता है वो क्या बयान करती है। अगर इस आयत को यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की इब्तदाई आयात की रोशनी में देखें तो फिर ये घुड़सवार कौन नजर आता है, मेरा और आपका यीशु मसीह। कोई और कलाम खुदा नहीं है, कोई और बरहक और सच्चा नहीं है, कोई और गुनाह से पाक और रास्तबाजी का मंबा भी नहीं, मगर सिर्फ एक यीशु मसीह, कोई और नहीं, जिसके हाथ में अदालत और इंसाफ का काम दिया गया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, अदालत बेटे का काम है, जजमेंट करना बेटे का काम। और खुदा ने अदालत का सारा काम यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। सो वो इंसाफ करता है, वो अदालत करता है। ये घुड़सवार मुकाशफा 19वें बाब का ये वो घुड़सवार है, ये यीशु मसीह है, जो बरहक है, जो सच्चा है, जो इंसाफ करता है, जो अपने जब वो गुनहगारों को हलाक होने नहीं देता बल्कि उन्हें बचाता है, जिसने सलीब पर इब्लीस के खिलाफ
ایک جنگ لڑی ہے. وہ گناہ سے تو نفرت کرتا مگر گنہگاروں سے محبت رکھتا ہے تاکہ ان کو بچا لینے والا ہو. اسے گنہگاروں سے محبت ہے تاکہ انہیں آگ میں سے جھپٹ کر نکالے, انہیں سیو کرے, انہیں اپنے خون سے دھوئے اور پاک کرے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کا نام بھی کلام خدا کہلاتا ہے. اور اس گھڑ سوار کی ایک بہت بڑی شناخت ہے, ایک بہت بڑی پہچان ہے جو ہمیں اس کی طرف لے کر جاتی ہے, جو اس بھید کو کھولتی ہے. یہ گھڑ سوار ہے کون؟ اور وہ کون ہے جی؟ لکھا ہے 13ویں آیت 12ویں آیت, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اور لکھا ہے اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہن. یسایا کی کتاب, تیرا لباس سرخ کیوں ہے؟ تیرا لباس, تیرا جامہ سرخ کیوں ہے؟ اور اس نے کیا کہا؟ میں نے تنے تنہا حوض میں انگوروں کو روندا ہے اور کوئی میرے ساتھ نہیں تھا, اس لیے میری پوشاک سرخ ہے. اس نے اکیلے نے اپنی جان دی ہے, اکیلے نے اپنا خون بہایا ہے, اکیلے نے اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے دیا ہے. یہ لڑائی اس نے اکیلے نے لڑی ہے اور اس کی پوشاک کے اوپر خون کی چھینٹیں ہیں جو نجات کا میسج دیتی ہیں, مخلصی کا پیغام دیتی, رہائی کا پیغام دیتی ہیں کہ یہ وہ گھڑ سوار ہے جس نے میری اور آپ کی خاطر جنگ کی ہے, خون بہایا ہے, تنے تنہا حوض میں انگوروں کو روندا ہے اور ہمارے لیے نجات کا بندوبست کر دیا. اب ذرا ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے وہ پہلے گھڑ سوار کو بھی سوچیں. نہ اس کا نام, وہ نیم لیس, بے نام, نہ اس کی کوئی پہچان, نہ اس کی کوئی شناخت, نہ اس کی کوئی خصوصیت, نہ اس کی پوشاک جب وہ خون سے رنگی ہوئی, بلکہ وہ تو صرف سفید گھوڑا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ اس کے تعلق سے لکھا ہے 19واں باب 14ویں آیت, اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین یعنی ململ کے کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور قوموں کے مارنے کے لیے کیا لکھے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے. یہ ایک بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا. پہلا سوار جو چھٹے باب میں دیکھا ہے اس کے پاس کیا ہے جی؟ اس کے ہاتھ میں کمان ہے. یسوع مسیح کے ہاتھ کے اندر جو ہے کیا لکھا ہے؟ اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے. اور یہ تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے. اس کو لے لو تاکہ تم شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. گویا کلام اس کے منہ سے نکل, باپ کی بات, باپ کی مرضی, جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ دو دھاری تیز تلوار کی مانند ہے جو چیر ڈالتی, ہلاک کر ڈالتی, گناہ کا خاتمہ کر ڈالتی اور اپنے دشمنوں کو رگیدتی ہے. اور اگر آپ جب وہ مکاشفہ کی کتاب میں آئیے, ذرا اس حوالے پر بھی ذرا جب وہ نشان رکھیے, اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں ذرا میرے ساتھ آئیے. اور اس کا 12ویں آیت, مکاشفہ پہلا باب 12ویں آیت کیا لکھا جی؟ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا, اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے, اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانی سفید تھے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانی تھی,
اور اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی سے تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکل۔ اور مکاشفہ 19 باب میں جس گھڑ سوار کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تعلق سے بھی کیا لکھا ہے؟ اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکل۔ گویا اس میں کوئی شک نہیں، اس بات کو سمجھنے میں، اس بات کو جاننے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ مکاشفہ پہلے باب کے اندر یسوع مسیح کی شبیہ کو پیش کیا گیا ہے، یہ ویسی ہی شبیہ ہے جو 19 باب کے اندر بھی پیش کی گئی۔ اور یہ جو گھڑ سوار 19 باب کا ہے، یہ یسوع مسیح کو بیان کر رہا ہے، یہ جیسس کرائسٹ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے آگے لکھا ہے مکاشفہ 19:15 میں واپس آئیے، اور لکھا ہے قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور لکھا ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا۔ یہ یسایہ کی کتاب جس کا حوالہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے، میں نے تنے تنہا حوض میں انگوروں کو روندا ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس کی اور پہچان کیا ہے؟ کہ یہ لوہے کے عصا سے، اور لوہے کے عصا سے حکومت کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح۔ اور پھر آگے اگلی پہچان کیا؟ 16ویں ہے، اور لکھا ہے اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہمارے سامنے 2 سفید گھوڑے اور 2 ہی ان کے سوار ہیں۔ سمجھنا اب مجھے اور آپ کو ہے، جس کے پاس حکمت ہے وہ جان لے، جو یہ کہتا ہے کہ مکاشفہ 6 باب پہ بیان کیا گیا سفید گھوڑا اور سوار وہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، تو میرے بھائی میری بہن، یسوع مسیح کو جو گھوڑا اور جو اس کے نشانات بتائے گئے ہیں وہ اس گھوڑے اور اس کے سوار کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتے۔ 6 باب کا سوار جو ہے وہ بے نام ہے اور وہ اکیلا اور تنہا ہے۔ 19 باب کے سوار کو دیکھے، لکھے فرشتوں کی ایک فوج اس کے ساتھ ہے، ایک لشکر اس کے ساتھ ہے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اور 6 باب کے سوار کو جب وہ انصاف کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا بلکہ کیا؟ ہلاک کرنے کا اختیار دیا۔ فتح کر، مار، زخمی کر، دکھ دے۔ اور 6 باب کا جو سفید گھوڑے کا سوار ہے اس کے نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ منہ سے تلوار، اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو چھید دیتی، زخمی کرتی ہے، تیر نکلتا ہے اور زخمی کر دیتا ہے۔ مگر یسوع مسیح کے پاس وہ تلوار ہے جو گناہ کا خاتمہ کرتی اور پاکیزگی کو قائم کرتی۔ سو یہ کہنا، یہ سوچنا اور یہ بیان کرنا یا اس بات کی تعلیم دینا کہ یہ گھڑ سوار جو 6 باب کا پہلی مہر کے کھلنے کے باعث سے سامنے آیا ہے، یہ گھڑ سوار یسوع مسیح ہے، میرے عزیزو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ یسوع مسیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ مسیح نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ابلیس کی وہ دھوکہ دینے والی تاثیر ہے جو اپنے اوپر لبادہ تو سفید پہنے ہوئے ہے، پاکیزگی، اپنی ہر بات کی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے، بظاہر تو پاک نظر آتا ہے مگر اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو زندگیوں کو چھید ڈالتا ہے۔
اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو زندگیوں کو تباہ کر ڈالتا ہے. اور کرنتھیوں کے خط میں پولس رسول کیا کہتا ہے؟ اس میں کچھ عجب نہیں کہ شیطان ابلیس بھی نورانی فرشتہ کا ہم شکل بن جاتا. اس میں کچھ عجب نہیں. اور یہ وہ ہم شکل ہونا ہے. اس نے اپنا روپ دھارا ہے. اس نے اپنے آپ کو اس نے نقل کی ہے، کاپی کی ہے. وہ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے. یہ ایک پیریڈ ہے، یہ ایک دور ہے. اور اختیار کیا ہے؟ ہلاک کا، ہلاک کا، ہلاک کا، فتح کا اور فتح کا. ابھی یہ تیرا ٹائم ہے. آپ جانتے ہیں جب یسوع مسیح خدمت کرتا تھا اور بد روحیں اس کے سامنے آتی تھی تو وہ اسے چلا کر کیا کہتی تھی؟ اے خدا کے بیٹے، تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے. ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ابھی ہمارا عذاب میں جانے کا وقت نہیں ہے. ابھی تو ہمیں موقع ہے، ابھی ہمیں وقت دیا گیا ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم نسل انسانی کو دکھ دیں، ہم مخلوقات کو دکھ دیں. کبھی بشر کو، کبھی سوروں میں چلے گئے، ان کو ہلاک کر دیا. انسانوں کا، آدمیوں کا، ان کے مالکوں کا نقصان کر دیا. یہ ہمارا وقت ہے تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے کے لیے کیوں ہے؟ سو گویا یہ وقت ہے جو ابلیس کے پاس ہے اور یہ اس کی وہ تاثیریں ہیں، وہ اسپرٹس ہے جو اپنے اوپر جب وہ روپ تو سلامتی کا لیتے ہیں مگر بات سلامتی کی نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ایک جب وہ اپنے آپ کو کیموفلیج کیا ہوا انہوں نے، وہ نظر کچھ اور آتے ہیں مگر اندر سے کچھ اور ہے. اور یہ دنیا کے اندر ایسے حالات جو وہ پیدا کر رہے ہیں. آج جو بھی کوئی مارتا ہے، خون بہاتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اچھی وجہ جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے. جو بھی کسی کو مارتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو مار کے درست کیا کیونکہ میں یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. دنیا کا کوئی خطہ آج قتل و غارت سے چھپا ہوا نہیں. دنیا کا کوئی کونا جو ہے آج ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ تاثیریں کام نہ کر رہی ہوں. بظاہر کیا ہوتا ہے؟ سفید جھنڈا جو فوجوں نے پکڑا ہے، امن کی بات ہم کر رہے ہیں مگر اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ خون ہی خون بہایا جا رہا ہے. نام امن کا ہے، نام جو ہے وہ سفید جھنڈا لے کے پھرتے ہیں مگر چلاتے میزائل، بم، گولے، گولیاں، بارود. اور وہ سمجھتے ہیں ہم سینکڑوں کو، ہزاروں کو، لاکھوں کو مار کے، قتل کر کے، خون بہا کے ہم امن قائم کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ جو ہے وہ دیا جائے. دراصل یہ تو وہ تاثیریں ہیں جو امن کا نام لے کر بد امنی کو پیدا کر رہی. آج اپنے گرد و پیش میں نگاہ اٹھا کر دیکھیے، کون ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے؟ جو غلط ہو بھی وہ اپنی غلطی کو بھی درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا. کون ہے جو پہلے جملے میں کہتا ہے بھائی جی، بہن جی، ہم سوری، یہ میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی کو قبول کرتا؟ نہیں، وہ اپنے غلط کام کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے. وہ اپنی غلط حرکات کو بھی جب وہ درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو انسانوں کے اندر، بشر کے اندر اس سوچ کو ڈالے ہوئے ہے تو بالکل ٹھیک ہے، تو کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، تجھ سے کبھی کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو بالکل پاک ہے، تو راست ہے. جبکہ اس کے اندر دیکھا جائے تو سب کچھ غلط جو ہے وہ ہوتا چلا جائے. گویا ظاہر اور باطن دونوں کے اندر فرق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھوں تو ریاکاری، ہپوکریسی کی اسپرٹ ہے، ریاکاری کی روح ہے جو ظاہر سے تو کچھ اور مگر باطن میں کچھ اور نظر آتی. دو بھائی آپس میں جھگڑا کرے تو یقیناً یہ بات تو طے ہے نا کہ ایک غلط ہوگا، ایک درست ہوگا. مگر جو غلط ہے وہ بھی اپنی غلطی کے اندر بھی ایسے ایسے دلائل، آرگومنٹس پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اپنی غلطی کو بھی درست ثابت کرے. میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگر میں نے اس کا نقصان کیا ہے میں نے ٹھیک کیا، اگر میں نے اس کا برا کیا ہے میں نے ٹھیک کیا.
میرے لیے ایک بڑا حیران کن واقعہ میری لائف میں ہوا. میں ایک جگہ پہ تھا اور مجھے یہ کہا گیا کہ ایک فیملی ہے, ایک بزرگ عورت آئی اور وہ کہنے لگی میرے بیٹوں کے لیے دعا کریں, انہوں نے 3 قتل کیے اور وہ جیل میں, اور دعا کریں کہ انہیں پھانسی نہ ہو. تو میں نے کہا بہن جی ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں, اور آپ کے مقامی پاسبان ہیں, میں نے تو واپس لاہور چلے جانا ہے, تو آپ کے مقامی پاسبان ہیں, انہیں ساتھ لے کے جائے, ان اپنے بیٹوں سے انہیں ملوائیے, پادری صاحب انہیں کلام سنائیں, وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے, توبہ کریں. خداوند میں ایمان رکھتا ہوں ان کے گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور اگر خداوند کی مرضی ہو تو خداوند ان کے لیے رہائی کا بندوبست بھی کر دے. سو میں ان کی معافی کے لیے, ان کی توبہ کے لیے کہ وہ اپنے گناہ پر پچھتائیں اور خدا سے معافی مانگ کے توبہ کریں, میں اس مقصد کے لیے دعا کروں. اور اس بزرگ عورت کا جواب میرے لیے کیا تھا, پادری صاحب ویسے میں تمہیں ایک گل دساں, اے جڑے 3 قتل ہوئے نا اے ہوئے این خدا دی مرضی دے مطابق نے, این خدا, کیونکہ میں خدا کو پوچھ لیا سی, خدا نے کیا ٹھیک ہے نا 3 نو مار دے, میں منڈیا نو جا کے مار آؤ بھائی, میرے منڈے جا کے انہوں نے مار. کیسی عجیب سوچ ہے. کیا خدا قتل کروائے گا؟ بائبل میں تو لکھا ہے دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر بھی نہ پاوے, اور خدا کو نفرت ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھوں سے, خدا کو نفرت ہے. خدا کیسے یہ کر سکتا ہے؟ میرے لیے میری خدمت کے اندر وہ انتہائی عجیب سٹیٹمنٹ تھی اس لیڈی کی. پادری صاحب جی وہ تے ٹھیک ہے, پر 3 قتل ہوئے خدا دی مرضی دے مطابق. میں خدا کو پوچھ لیا سی, خدا نے کیا انہاں 3 دا مرنا لازمی ہے, میں اپنے منڈیاں نے کیا جاؤ جا کے مارو, اور 3 نو مار کے. اگر خدا نے یہ کہا تو پھر دعائیں کس بات کے لیے کروا رہی؟ ہونے دے پھانسی, کیونکہ خدا کی مرضی ہے نا. اب بھاگ کیوں رہی ہے پیچھے پیچھے عدالتوں میں اور جیلوں میں اور باقی سارے کاموں, کبھی کسی کو کہتی ہے, کبھی کسی کو کہتی ہے, کبھی کسی کو کہتی ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو, میرے بچے پھانسی سے بچ جائے, بچے میرے پھانسی سے بچ جائے, میرے بچے جو ہے وہ یہ نہ ہو جائے, میرے بچے. یہ تو خدا کی مرضی ہے, اب ہونے دے. خدا نے اپنی مرضی ظاہر کی, کسی کے 3 بچے مروا دیے, اب خدا کی مرضی ہے تیرے 3 چلے جائیں, ہونے دے. کس طور سے؟ یہ وہ اسپرٹ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں گناہ کے لیے بھی جو ہے وہ صفائی مہیا کرتی. اگر میں تھوڑا سا غلطی کر لوں گا کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نے سمسون کے گناہ کو بھی معاف کر دیا, خدا میرا بھی معاف کر دے. خدا نے داؤد کے گناہ کو معاف کر دیا, اس کے خون بہانے کو معاف کر دیا, خدا مجھے بھی معاف کر دے. خدا نے فلاں کو بھی معاف کر دیا, خدا مجھے بھی معاف کر دے. خدا بحال کر دے گا ان کی لائف, ان کی کمٹمنٹس, ان کا خدا کے ساتھ تعلق وہ اپنی جگہ پہ تھا, آپ کا تعلق اپنی جگہ پہ. یہ وہ اسپرٹ ہے جو آپ سے سب کچھ کرواتی مگر آپ کے اوپر ایک سفید لبادہ جو ہے وہ پہنا دیتی. لوگوں کو آپ بڑے اچھے اور بھلے اور درست نظر آتے ہو مگر آپ درست ہو نہیں. ہاتھ میں کمان ہے, زندگیاں تباہ کر رہے ہیں, گھرانے تباہ کر رہے ہیں, فیملیز تباہ کر رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں, ادھیڑ رہے ہیں, مگر پھر بھی کیا کہتے ہیں, میں پاک اور صاف, میں فرشتوں کی ماں. یہ اسپرٹس ہیں جو آج زندگیوں میں کام کر رہے ہیں. میں آگے نہیں جاؤں گا, اسی پہ ہم اس کو جب وائنڈ اپ کریں گے. میرے عزیزوں, موقع ہے آج دیکھنے کا, اپنے اندر جھانکنے کا. میں نے تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے, آپ خود سے اپنے اندر دیکھیے. کئی ایسے کام ہیں, ان کاموں کو بائبل کے معیار پر رکھ کے دیکھیے, آپ کو پتا چل جائے گا. بائبل 2 نمبری نہیں کرے گی, بائبل آپ کا ساتھ نہیں دے گی, بائبل خدا کی مرضی کو بیان کرے گی. بائبل یہ نہیں کہے گی اچھا چل تو نے گناہ کر لیا کوئی بات نہیں. بائبل تجھے کہے گی تو نے گناہ کیا ہے اور تجھے توبہ کرنے اور بحال ہونے کی ضرورت ہے.
کیونکہ خدا کا ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ کیا کرتا ہے جی؟ وہ الزام لگاتا ہے، وہ تربیت کرتا ہے اور راست باز بناتا ہے تاکہ مرد خدا کامل ہو اور اس میں کسی چیز کی کمی، بات کی کمی نہ رہے۔ یہ خدا کے کلام کا کام۔ وہ انگلی رکھ دیتا ہے، الزام لگا دیتا ہے، وہ درستی کی طرف لاتا ہے۔ آپ سوچنا شروع کرو، خداوند میری کمزوریاں، میرے کام جو میری نگاہ میں بھلے تھے، بتا میں نے یہ جو کام کیا کیا یہ واقعی درست تھا؟ میرے اندر دلیری تھی اس کام کو کرنے کے لیے۔ کلام آپ کو سمجھائے گا، بائبل آپ کو بتائے گی، کلام الہی آپ پر اس بات کو کھولے گا کہ آپ درست تھے، درست ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا آپ کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یا کیا آپ کو اس اسپرٹ سے باہر نکلنے کی ضرورت؟ وہ روح، وہ تاثیر جو آپ کو استعمال تو خدا کے خلاف کرتی ہے مگر آپ کے اوپر ایک سفید چوگا پہنائے۔ آئیے آج اپنے ان سفید چوگوں کو اتارنا شروع کریں، اپنے ان سفید چوگوں کو اتارنا شروع کریں جو دنیا کے اندر تو ہمیں بہت اچھا نظر آتے ہیں مگر خدا کی نگاہ جب ہم پر پڑتی ہے تو پھر کراہیت ہوتی ہے۔ غور کیجئے اپنی زندگی پر، اپنے باطن میں جھانکیے، نگاہ کیجئے۔ آج یہ تاثیر اس دنیا کے اندر کام کرتے، بین الاقوامی سطح سے شروع کر کے انفرادی سطح تک۔ کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، کوئی گناہ کر کے بھی اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی اپنے کمزوریاں کا جو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ یس میں خدا کے ساتھ چلنے میں کمزور ہوں، میں دعا کرنے میں کمزور ہوں، میں رفاقت رکھنے میں کمزور ہوں، میں چرچ آنے میں کمزور ہوں، میں جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ہونے میں کمزور ہوں، میں اپنی روحانیت میں کمزور ہوں۔ ہم ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں، پادری صاحب ہم سنڈے کو چرچ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دن ہمیں ملتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے۔ ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں، پادری صاحب آپ کی مہربانی ٹائم جو وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صبح 7 بجے اٹھ کے جو وہ جاتے ہو، 9 بجے ٹائم غلط ہو گیا آپ کے لیے۔ کئی بہانے، کئی عذر، کئی ایکسکیوزز۔ ہماری جاب اگر ہمیں جو ہے پورا ہفتہ بھی لگاتار کرنی پڑے، ہم پورا ہفتہ بھی لگاتار کر دیتے، پورا ویک، مگر ایسی تاثیریں زندگیوں میں کام کرتی ہیں، ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے اور ہمارے پاس بے شمار عذر ہے۔ ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے اور بے شمار عذر ہے۔ ہم خدا کے خلاف چلتے اور بے شمار عذر ہے۔ ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے اور بے شمار عذر ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے اور ان گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بے شمار عذر ہے، اور یہ سب وہ تاثیر ہے جو بہت کچھ کرواتی مگر لبادہ سفید کا سفید۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ بولتے ہیں نا، وہ 900 چوہے کھا کے بلی۔ ہمارے 900 چوہے کسی کو نظر نہیں، ہم اس کو سب کچھ تو اندر چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا پاک ہونا سب کو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر ہو۔ لوگ دیکھتے ہو اتنا پکا منہ بنا بنا کے ہاللیلویا کر، آنکھیں بھینچ بھینچ کے ہاللیلویا کر، اتنی زور زور سے ہاللیلویا کر رہے، یہ بڑا روحانی ہے، یہ بڑا روحانی ہے، اس کا لبادہ بڑا سفید ہے، یہ بڑا روحانی شخص ہے، مگر افسوس اس کے ہاتھ میں تو کمان ہے، اس کے منہ میں کلام نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کمان ہے جو زندگیوں کو تباہ و برباد جو وہ کرتی چلی جائے۔ میرے عزیزو غور کرنا شروع کیجیے، اور آج ضرورت ہے میں آپ ہم سب ایسی اسپرٹ کو اپنی زندگیوں سے خارج کرنے والے ہوں، ہم سب پہچان رکھنے والے ہوں، سوچ رکھنے والے ہوں، کہاں پہ ایسی تاثیریں میری زندگی میں قائم ہوتی ہیں
मौजूद है जहां पे मैं अपने गलत फैसलों, गलत रवैयों, गलत बातों, गलत अमाल, गलत गवाही को भी दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। और अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, हिम्मत पैदा कीजिए, दलेरी पैदा कीजिए, इतना जब वो करेज, हौसला अपने अंदर रखे कि अपने आप को तस्लीम कीजिए, यस मैं यहां पे गलत था। अपनी गलती को तस्लीम करने का हौसला पैदा कीजिए। इतने कम हिम्मत ना हो जाओ कि आप अपनी गलती पे भी जो है वो अतराते रहो और उसको जस्टिफाई करते रहो। अपनी गलती को तस्लीम करने की हिम्मत रखिए। मैं हर वक्त, हर काम में, हर बात में दुरुस्त नहीं हो सकता, ये बात तय है। मैं बेशक पादरी हूं, जो भी हूं, खुदा का खादम, पास्टर, जो भी हूं, बट दिस इज ट्रू। मैं हर वक्त, हर काम में, हर बात में दुरुस्त नहीं हो सकता। बहसीयत इंसान मैं किसी ना किसी जगह पे, शायद किसी ना किसी फैसले में गलत हो सकता हूं, और मुझे अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। और जहां मैं अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता बल्कि अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा हूं, मेरे अंदर जो है रेड लाइट ऑन हो जानी चाहिए। नो, यहां पे कुछ गलत हो रहा है। मैं गलती को भी जो है वो जस्टिफाई कर रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, उसने ऐसे किया था इसलिए मैंने भी ऐसे किया। ये उसने किया, उसका अमल तूने क्यों किया? ये तो तेरे साथ है। उसने तेरे लिए बुरा कहा, ये उसका अमल। तूने उसके लिए बुरा क्यों कहा? ये तेरा अमल। तूने ऐसा क्यों किया? और अफसोस हमारी जिंदगियों के अंदर वो जो रेड लाइट है ना, वो पावर्ड ऑफ हो चुकी हुई है। हमने उसका स्विच ही निकाल दिया हुआ है। अगर किसी की रेड लाइट सेल पे चलती है, उसने सेल ही निकाल दिए। हम उसको चार्ज ही नहीं करते, होने ही नहीं देते चार्ज, उसका चार्जर ही हमने फेंक दिया हुआ है बस। और हम क्या कहते हैं, ये रेड लाइट मेरी जिंदगी में ऑन ही नहीं होती, ये मुझे वॉर्न ही नहीं करती या गाय नहीं करती, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं, क्योंकि रेड लाइट ऑन नहीं होती। नो 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 नो, ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन। आपने उस रेड लाइट का कनेक्शन खत्म कर दिया। और वो कनेक्शन क्या है? आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग, उसके अंदर रहता है, उसके अंदर रहता है। खुदा का रूह, खुदा की तय की बातें भी हम तक पहुंचाते। आप अपनी उस सुर्ख बत्ती को चार्ज नहीं करते। आप दुआ में बैठो, रूहुल कुदुस के साथ एक हो, आप खुदा के साथ फेलोशिप रखो, आप कलाम पढ़ने वाले हो, ये बत्ती जलती रहेगी। जहां पे गलती होगी कलाम उसको जलाना शुरू कर देगा। तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। जहां पे गलती होगी रूह कुदुस उसको जलाना शुरू कर देगा, रेड लाइट ऑन कर देगा। तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। बीप शुरू हो जाएगी अंदर, जमीर पुकारना शुरू करेगा, खुदा बोलना शुरू करेगा, रूह कुदुस बोलना शुरू करेगा। कलाम ठक से उस आयत पर ले जाएगा, आपके जहन के अंदर वो आयत डाले, देख ये आयत ये कहती है और जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन अगर आपने इसके सेल ही निकाल दिए हुए, इसको आप कनेक्ट ही नहीं करते, ना दुआ, ना कलाम, ना रूहानियत, ना चर्च फेलोशिप, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने इस बत्ती का ट्रांसफार्मर ही खत्म कर दिया, गल ही मुका दी। आप खुदा के साथ एक होकर रहोगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपना घर जो है वो वहां पे बड़े अच्छे अच्छे कमकमे ला के लगवा दूं, फानूस लगवा दूं, शैंडलियर्स लग जाए, बड़ा जबरदस्त कीमती जब वो बिजली के आलात लगे, और मैं आपसे सबसे ये कहूं दुआ करो मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, दुआ करो मेरे घर, और आप सारे महीना रोजा रख के जो है वो दुआएं करते रहे, बत्ती फिर भी ना आए। और महीने बाद कोई मुझसे पूछे भाई साहब मीटर चेक करना ही, मीटर चलन भी दिया कि नहीं, तो मैं कहा भाई जी मीटर तो लवाया ही नहीं मैं। तो फिर क्या होगा? सारी कलीसिया डंडे पकड़ के मेरे पीछे हो गए। भाई साहब बिजली का मीटर तो ही लवाया नहीं, तो बिजली कितों आनी है? भाई कनेक्ट करोगे तो बिजली आएगी ना, ये मीटर लगेगा तो बिजली आएगी। और बिजली का कनेक्शन आपके पास है नहीं तो पूरा महीना सानू रोजे रखवा देते रहे। जब तक आप खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इन तासीरों से आप छूट नहीं सकते, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
یہ وہ تاثیریں ہیں جو آپ کو ریاکار بنا دیتی، یہ وہ تاثیریں ہیں جو آپ کو غلط کام پہ بھی بحث کرنے پر مجبور کرتی، یہ وہ تاثیریں ہیں جو آپ کو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے روک دیتی ہیں۔ یہ کہتی ہے سب اچھا ہے، سب اچھے کی خبر ہے، سب اچھے کی خبر ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ آپ ذرا سلاطین کی کتاب اٹھا کر دیکھو، مجھے یاد آ رہا ہے ایزبل کے تعلق سے، یہو جب وہ خدا نے اسے چنا، ایزبل بائبل کے اندر جو ہے فحاشی اور بدکاری اور زناکاری کا ایک سمبل ہے۔ ایزبل اخیاب کی بیوی، شاہ اسرائیل اخیاب کی بیوی ایزبل، وہ سمبل ہے زناکاری کا، حرام کاری بدکاری کا سمبل ہے وہ۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی اور اس نے یاہو کو جو خدا کا چناؤ تھا اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اور اس سے کیا کہتی ہے، یاہو تو جو گھوڑے پہ سر پٹ دوڑا چلا رہا ہے خیر ہے؟ اور یاہو نے جواب دیا، جب تک تیری بدکاریاں اور زناکاریاں بنی اسرائیل کے اندر ہے تب تک کیسی خیر، کیسی خیر؟ وہ جانتی تھی، اسے معلوم تھا، مگر یاہو سے سوال کیا کرتی ہے، یاہو خیر ہے؟ اور یاہو جو خدا کے روح سے معمور اور اس کا چناؤ تھا، اس نے کہا کوئی خیر نہیں۔ مہربانی سے سیکھیے اور جانیے، اس سفید گھوڑے کی تاثیروں سے نبرد آزما ہونا سیکھیے، اس سفید گھوڑے کی تاثیروں سے لڑنا سیکھیے، جو آپ کے اندر برائی کے لیے بھی جو ہے وہ دلائل پیدا کر دیتے ہیں، ان دلائل کے خلاف بولیے، نہیں میں مانتا اور قبول کرتا ہوں گناہ گناہ ہے، چاہے وہ اتنا سا ہو چاہے وہ اتنا بڑا ہو، سن از سن، گناہ گناہ ہے اور گناہ زندگیوں کو خراب کرتا ہے، چاہے وہ عام کلیسیا کے ممبر ہو یا چاہے وہ کوئی بہت بڑا خادم کیوں نہ ہو، گناہ زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار اور غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے سفید گھوڑے کی تاثیروں کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا اور آپ مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر سب کچھ کر کرا کے آپ پھر بھی سفید جامہ پہنے ہوئے ہیں، میرے وانگدہ روحانی کوئی بھی نہیں، میرے جیسا روحانی کوئی نہیں۔ میں اکثر آپ کے ساتھ جب وہ شیئر کرتا ہوں اس بات کو، سامری عورت کے تعلق سے، لکھا وہ یسوع مسیح سے گفتگو کر رہی تھی اور اس نے بڑی ڈینگ ماری، بڑی شیخی ماری، اسے نہیں تھا پتا کہ اس کے ساتھ جو باتیں کر رہے وہ کون ہے، اس نے بڑی شیخی ماری اور شیخی مارتے ہوئے کیا کہتی، یہ پہاڑ دیکھ، یہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے خدا کی پرستش کی۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا، یسوع مسیح نے کہا میں جانتا ہوں، تو ذرا اپنے شوہر کو لے کر آ۔ تو اس نے کیا کہا، میں بے شوہر ہوں۔ اور مسیح نے کیا کہا، یس 5 کر چکی اور اب جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں۔ میں نے اس واقعے سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ میں نے جانا، وہ آپ تک جب منتقل کر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ماضی پہ بڑا اتراتے رہتے، میرے پاپا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، میرے نانا بشپ صاحب تھے، میرے تایا جی وہ تھے، میرے پھپھا یہ تھے، میرے فلاں وہ تھے، فلاں وہ تھے، میرے جو ہے وہ نانا بہت اچھا چرچ رن کرتے تھے، میرے دادا جو ہے وہ یہ تھے، میرا ماضی ایسا زبردست ہے۔ دیٹس ویری گڈ، بہت اچھا ہے، بٹ یسوع مسیح کا سوال یہ نہیں ہے تیرے آباء و اجداد کیا تھے۔ یسوع مسیح کا کوسچن کیا ہے، تو کیا ہے، تو کس جگہ پر کھڑے، تیرا روحانی سٹیٹس چاہے وہ کیا۔ تیرے پاپا ایک پاسٹر تھے، ویری گڈ، تیرے دادا بشپ تھے، ویری گڈ، تیرے نانا جو ہے وہ ماڈریٹر تھے، بہت اچھی بات ہے، تیرے ماموں جو ہے وہ فلاں فلاں تھے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، تیرے جو ہے وہ پھپھا بڑے نامی گرامی بشپ صاحب تھے، بہت اچھی بات ہے، مگر تو بتا تو کس جگہ پر ہے۔ خداوند تو جانتا ہے، میں تو گرجے بھی 6 مہینے بعد ہی جاننا ہوں، خدا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب، میرے دادا، میرے پردادا، میرے چڑدادا، میرے ماموں، میرے نانا، میرے پھپھا، میرے تایا کیا تھے، خدا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خدا کا کوسچن میرے اور آپ کے لیے، وٹ آر یو،
एंड वेयर आर यू? आप कहां पे? आप अपनी बात करो। मसीह ने क्या कहा? छोड़, उनको मैं जानता हूं। तू नहीं जानती, जिससे तू बात करी है, तेरे यही बाप दादा मेरी ही इबादत किया करते थे। जो तेरे सामने है वो उससे भी बड़ा है, वो इब्राहिम से भी बड़ा है, वो सुलेमान से भी बड़ा है। तुझे नहीं समझ, तुझे नहीं पता, तुझे इल्म नहीं है, मैं तुझे बताता हूं। अब तू बता, तू किस जगह पर है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे पास ऐसी ही स्टेटमेंट्स होती। बाज़ औक़ात हम सामरी औरत जैसे होते। हम अपने आप को, अपनी गलतियों को, बदकारियों को, कमजोरियों को जस्टिफाई करने की कोशिश, हम दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये यहूदियों का बहुत बड़ा, जब वो आलम है, उस्ताद है, रब्बी है, मैं इसको मुतासर करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। मेरा ताल्लुक जो है वो इस पहाड़ पर प्रस्तिश करने वाले बुजुर्गों से। कोहे गर्जीम पर, सामरी थी ना, इसलिए कोहे गर्जीम पर जब वो मेरे अबाउजदाद ने वो जब वो कोहे सीना पर नहीं बल्कि कोहे गर्जीम को पाक पहाड़ जब वो तसव्वुर करते थे, उसने कोशिश की, एक एफर्ट थी उसकी, मैं अपने आप को यीशु मसीह के सामने बड़ा रास्तबाज शो करूं। आज यही एफर्ट बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में पाई जाती। हम अपने आप को बड़ा रूहानी साबित करना चाहते हैं। हम अपने आप को लोगों पर बहुत ज्यादा जब वो रूह से मामूल साबित करना चाहते हैं, लेकिन कभी तन्हाई में थोड़ी देर के लिए बैठना और अपनी लाइफ को कलाम की कसवट्टी पर परखना। कलाम आपको जो है वो हालात के थपेड़े जो वो मारेगा। कलाम आपको बताएगा, कलाम मुझे बताता है मैं किस जगह पे हूं, कलाम मुझे समझाता है मैं किस जगह पे हूं। मत ऐसी तासीरों के धोखे में आइए जो बज़ाहिर तो सफेद है मगर हाथ में कमान पकड़ के जिंदगियों को बर्बाद करते चले। निकालिए अपने आप को इस धोखे से, निकलिए, अपने आप को डिसीव मत होने दीजिए, अपने आप को मत इस कमजोरी के अंदर रखिए और अपनी सोचों को मत मुंतशिर होने दें। अपने आप को देखें, आप किस जगह। आज मेरे लिए और आपके लिए ये मौका है, ये वक्त है हमारे लिए, हम अपने आप को परखने वाले हों। जहां पर दुरुस्त हो वहां पे हालेलुया कीजिए, और जहां पर कमजोर हो वहां पर झुक जाए, और मत मौका दो इब्लीस की इस रियाकारी की तासीर को, बल्कि अपनी गलती का, अपनी कमजोरी का इकरार कीजिए और उसको तर्क करना शुरू कीजिए, ताकि मुझ पर और आप पर खुदा की रहमत। हालेलुया। आए खुदा की सूरी में खड़े हों और अपने आप को उसके ताबे करना शुरू करें। थैंक यू जीसस।